لکم ذنوبکم، اور ان کے گناہوں کو ان سے مٹا دوں گا، گناہوں کو بھی مٹا دوں گا۔ جب یہ آپ کی فرما برداری کرنے لگ جائیں گے، آپ کے طور طریقے کو اپنا لیں گے، آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتار لیں گے، تو یحببکم اللہ، پھر ان سے میں محبت کروں گا، اپنا محبوب اور پیارا بندہ بنا لوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور ان کے گناہوں کو ان سے بالکل ختم کر دوں گا، مٹا دوں گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، بخشنے والی، بے حساب اللہ مغفرت فرمانے والا ہے۔ تو یہاں معلوم یہ پڑتا ہے کہ اگر بخشش طلب کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، تو پہلے اپنے نبی کے طور طریقے کو اپنانا پڑے گا، اپنے نبی کی زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ آئیے بہت تیزی سے میں گزر جاؤں، کیسا نبی ہمارا ہے، کتنی اپنے امتیوں پر رحم کرنے والا نبی، کیسا اللہ نے نبی کو بنایا ہے کہ اپنے امتیوں کی فکر ہر دم نبی کو رہتی ہے، اپنی امتیوں کی محبت میں میرے نبی گم رہتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہمارے نبی کی محبت ہمارے دلوں سے بہت دور ہے، اپنے نبی کے طور طریقہ آج ہمارے اندر نہیں ہے، نبی کی سنتوں پر چلنا آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج ہماری زبانوں پر خرافاتیں ہوتی ہیں، ہماری زبانوں پر جھوٹ، غیبت، چغل خوری کے ترانے رہتے ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذرا ملاحظہ فرماؤ مسلمانوں۔ میرے نبی کو قیامت کے دن اللہ اختیار دے گا، اللہ اختیار ایسا دے گا کہ تمام امت رو رو گڑگڑاتے ہوئے تمام لوگوں کے پاس چلے جائیں گے، ہر ایک امت مچلتی ہوئی، روتی ہوئی، گڑگڑاتی ہوئی کبھی آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، اے آدم علیہ السلام تم ہمارے باپ ہو، آج ہماری مدد کر دو، یہ زمین تانبے کی بنی ہوئی ہے، سورج کو سوا نیزے پہ کر دیا گیا ہے، گرمی کا ایسا عالم کہ پسینے کی رائے دماغ بہ رہے ہیں، ایسا عالم ہے کس کا؟ میدان محشر کا ایسا عالم ہے، کوئی کسی کا پسانے حال نہیں، مرد الگ رو رہے ہیں، عورتیں الگ رو رہی ہیں، رونے کی حالت میں آدم علیہ السلام کے پاس چلے گئے، لیکن آدم علیہ السلام ہمارے باپ جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود فرمائیں گے آج میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، جاؤ کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ۔ پھر ہم روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، یہ کہ بات دیگرے بڑی تیزی میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام منع فرما دیں گے جاؤ دوسرے کے پاس چلے جاؤ۔ آج ہم نے نبی کی محبت کو بلا دیا، ہم نے نبی کے طور طریقے کو چھوڑ دیا، لیکن آ جاؤ جہاں کوئی دکھیارا نہیں ہے، کوئی پکارے والا نہیں ہے، کوئی آنسو کو پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس آج کچھ نہیں ہے۔ اب ہم روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے نا امید ہو کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے لوگو تم میرے پاس آ گئے ہو، میں بھی تمہاری شفاعت نہیں کروں گا، لیکن ہاں میں یہ ضرور بتا دوں گا کہ اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر شفاعت کرانی ہے تو محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ، نبی کے پاس چلے جاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اپنی یہ زبان میں کہ جیسے ہی میرے امتی روتے ہوئے گڑگڑاتے آئیں گے تو میں کہوں گا انا لہا، آ جاؤ میں اسی کے لیے ہوں، انا لہا۔ سب میں گھوم لیے ہم، ایسا اختیار اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو قبر میں، میزان پر، صراط پر، میدان محشر میں ہر کہیں ہمارے نبی ہمارے کام آئیں گے، لیکن آج اسی نبی کی محبت کو ہم نے بھلا دیا۔ یہ نبی وہ نبی ہے جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی نبی بھی نفسی نفسی، ہم اور آپ بھی نفسی نفسی، ماں الگ نفسی نفسی، باپ الگ نفسی نفسی، دوست الگ نفسی نفسی، یا اللہ میری جان نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچا لے میری جان، لیکن اسی نفسی نفسی کے عالم میں ایک ذات مبارکہ ایسی ہوگی جو کہے گی امتی امتی۔ وہ کون سی ذات ہوگی؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوگی۔ یہ نبی ہمارے نبی کہتے ہوئے امتی امتی، میری امت کہاں ہے، میری امت کہاں؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا، کہہ دیتے نبی جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، بھگا دیتے نبی تم نے پوری زندگی شرابوں کو پیا ہے، میری نسلوں کو تم نے تباہ کر دیا، امام حسین اور میرے خاندان والوں کو تم نے کاٹ دیا، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، تم گناہگار ہو۔ لیکن نہیں، میرے نبی نے بھگایا نہیں بلکہ آغوش میں لے لیا، انا لہا، آ جاؤ میں اسی کے لیے ہوں، اے میرے امتیوں آ جاؤ میں اسی کے لیے ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان کرام ہے کہ جہاں سارے نبی شفاعت کرنے سے انکار فرما دیں گے، وہاں ہمارے نبی انا لہا فرما کر
شفاعت فرمانے پر کمر بستہ ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں خدا تعالیٰ سے اذن مانگ کر اور اذن پا کر اللہ تعالیٰ کی حمد ادا کروں گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ اگر ادھر ہی دیکھو تو بات سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے اذن مانگ کر اذن پا کر اللہ کے حضور میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ میرے حضور فرماتے ہیں جب میں اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا تو میرا اللہ مجھ سے فرمائے گا یا محمد، کیا فرمائے گا؟ یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وصدق تبشر تشفع، اے میرے محبوب سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگ دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ کیا شان کرام نبی کی، اے میرے نبی سر تو اٹھاؤ، کہو تو سنا جائے گا، مانگو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اپنی زبان سے؟ اپنوں کے لیے نہیں مانگا، اپنے خاندان کے لیے نہیں مانگا، باہر نبی دیا ہے اللہ نے تو کیسا دیا ہے؟ جب میرا اللہ کہہ رہا ہے اے نبی مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، شفاعت تو کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، تو اپنوں کے لیے نہیں بلکہ میرے نبی کہتے ہیں فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي یا اللہ یہ میری امت میرے حوالے کر دے، اس میری امت کے گناہوں کو بخش دے۔ کیسا نبی دیا ہمیں ہمارے رب نے؟ مانگو میرے نبی کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو کہا میرے نبی نے، میرے نبی کہتے ہیں پھر میں کہوں گا جب میرا اللہ مجھ سے کہے گا جو مانگو دوں گا، جو شفاعت کرو قبول کروں گا، تو میرے نبی فرماتے ہیں بس میں کہہ دوں گا فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي یا اللہ یہ میری امت، یا اللہ یہ میری امت، یہ میرے حوالے کر دے، میں جیسے چاہوں گا ان کا حساب و کتاب لے لوں۔ اتنا پیار کرنے والے نبی کی امت سے پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اپنی امت کی بخشش اپنے اللہ سے مانگوں گا، یا اللہ یہ میری امت، یا اللہ یہ میری امت میرے حوالے کر دے، تو میرا اللہ فرماتا ہے انطلقوا فاخرج من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ او خردلۃ من ایمان، اے میرے محبوب جاؤ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کی برابر بھی ایمان ہے اسے نکال لو۔ میرے نبی فرماتے ہیں فانطلقوا فافعلوا، بس میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا، یعنی گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماؤں گا۔ یہ میرے نبی کو اختیار دیا جائے گا، کسی کو اختیار نہیں، میرے نبی کو اختیار ہے۔ اللہ نے دکھایا ایسا، جا کے تو دیکھو آدم کے پاس، جا کے دیکھو نوح کے پاس، جا کے دیکھو ابراہیم کے پاس، چلے جاؤ ہر کسی کے پاس، لیکن کسی نے دامن میں نہیں چھپایا، کسی نے نہیں کہا یہ کھڑے رہو میں ہوں تمہارا واری، میں بخشواؤں گا، نہیں، سب نے دھتکار دیا میں نہیں ہوں، دوسرے کے پاس چلے جاؤ۔ لیکن میرے نبی کے پاس جیسے ہم آئے تو کہا میرے امتیو آ جاؤ۔ تو بتاؤ اس ذات سے محبت نہ کریں تو کس سے کریں؟ جو مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آ رہی ہے، ایسے نبی سے محبت نہ کریں تو پھر کس سے کریں؟ اللہ کے بعد اگر کرنے کا محبت کا حق ہے تو یہ نبی کی ذات مبارکہ ہے، اس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ جب اس پر نظر پڑی مولانا حسن رضا فاضل بریلوی کی کہ اے محبوب جاؤ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کی برابر بھی ایمان ہے نا اسے نکال لینا۔ اللہ سے دعا کریں ہم اور آپ، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اس لیے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر دنیا سے ہم ایمان بچا کر کے لے گئے تو جو گناہ کیے ہیں سزا ملنے کے بعد میں جنت ضرور پا لیں گے ایمان کی بنا پر۔ اور اگر خاتمہ کفر پہ ہو گیا تو پھر ٹھکانہ نہیں، پھر تو جنت کا طلبگار ہی نہیں، پھر تو جہنمی ہے۔ تو ہر دم نمازوں میں چلتے پھرتے دعا کرو یا اللہ موت دے تو ایمان کے ساتھ ہمارا ایمان سلامت رہے۔ تو کیا کہا جب نظر مولانا حسن رضا فاضل بریلوی کی پڑی کس پہ انطلقوا فاخرج من کان فی قلبہ، اے میرے نبی جس کے دل میں رائے کے دانے کی برابر بھی ایمان ہے اسے نکال لینا۔ فانطلقوا فافعلوا، بس میرے نبی نے فرمایا میں ایسے ہی کروں گا، گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو مولانا حسن رضا فاضل بریلوی پکار اٹھے کہ دکھائی جائے گی محشر میں ان کی شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ ہی کا کہا ہوگا، خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، کسی کے پاؤں کی پیڑی کاٹتے ہوں گے، کوئی سیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کسی کے پلے میں